جیسے کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی طرف جو جوابی حملے ہیں اس جنگ کے اندر، وہ صرف اسرائیل کے اوپر تک مقید تو نہیں ہے، بلکہ تمام جو ارد گرد کے گلف اسٹیٹس ہیں جہاں پر بھی یو ایس کی کوئی ملٹری بیسز ہیں، ملٹری انسٹالیشنز ہیں، یا ان کے کچھ ایلیمنٹس جو ہیں یہودی یا یو ایس کے ایلیمنٹس جو ہیں موجود ہیں، جس کا پتہ ایران کو چل جاتا ہے، وہ ان تمام ٹارگٹس کو اپنے لیے لیجیٹمیٹ قرار دیتا ہے، جائز قرار دیتا ہے، اور ان تمام ٹارگٹس کے اوپر یکے بعد دیگرے اور مطلب ساتھ ساتھ ان پیرالل جو ہے وہ ان پہ حملہ کر رہا ہے. یعنی ایران ایک ملٹی فرنٹل وار اس وقت لڑ رہا ہے، جس میں وہ گلف اسٹیٹس کے اندر یعنی کویت، بحرین، یو اے ای، قطر، سعودی عرب، ان سب کے اوپر ان کی ملٹری یو ایس ملٹری بیسز پہ حملے کر رہا ہے. ایون کچھ بحری جہاز بھی ایک دو ان کو بھی ہٹ کر چکا ہے جو کہ یو ایس سے ریلیٹڈ تھے. اور اس کے بعد یہ کہ دوسرے ممالک جن میں جارڈن ہے، اور اس کے علاوہ اسرائیل کے اوپر تو بھرپور ایک حملہ ہو ہی رہا ہے اسرائیل کی طرف سے، اور اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں اس کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ چیزیں موجود ہیں، وہ اپنی دائرۂ کارروائی کو جو ہے نا وہ بڑھا رہا ہے، کم نہیں کر رہا. مطلب یہ نہیں کہ وہ پیسو ہو رہا ہے یا وہ ڈر رہا ہے یا وہ بیک فٹ ہو رہا ہے یا وہ جنگ بند کرنا چاہ رہا ہے، بلکہ نہیں، وہ اس جنگ کو مزید. یہ ریاض کی آپ نے ویڈیو ساری دیکھی ہے، ریاض کے اندر جو امریکی سفارت خانہ ہے، یہ اس کے اوپر حملہ ہوا ہے. یعنی ایمبیسیز کے اوپر بھی اب حملے شروع ہو گئے ہیں اور اس کو تباہ کر دیا گیا ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں بچا، آپ دیکھ رہے ہو. اور ان سب حملوں کے بعد جو ہلاکتیں وہاں پہ پیش آتی ہیں، اس کی بارے میں کوئی پراپر فگرز جو ہے نا وہ سامنے نہیں آتے. یو ایس کی طرف سے وہ نہیں بتاتے کہ ان کے بیسیوں یا سینکڑوں جو ہے نا افراد جو ہے وہ لقمہ اجل بن چکے ہیں. سو یہ آپ دیکھیں کہ یہ بحرین کی ویڈیو ہے کہ ایرانین ہائپر سونک میزائل اسٹرائک امریکن بیس ان بحرین کے اندر ان کے فوجی اڈے موجود تھے، اس کے اوپر ایرانین اسٹرائک ہو چکی ہے. ایک اور جگہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایرانین میزائل اسٹرک جارڈن موافق سلطی ایئر بیس، یعنی جارڈن کے اندر یہ جو ایئر بیس موجود ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مڈل ایسٹ میں یو ایس کا سب سے بڑا ایسٹ تھا، اور اس میں جو ہے نا وہ سینکڑوں کی تعداد میں فائٹر جیٹس اور ایروپلینس یہاں پہ کھڑے تھے جو کہ یو ایس کے استعمال میں تھے اور آنے تھے. اور اس کے اوپر یہ دیکھیں کہ کلسٹر بامبنگ کی گئی ہے، اور ایک نہیں یعنی کہ کئی بم اکٹھے اس کے اوپر داغے گئے ہیں اور پھر اس پورے بیس کو تباہ کیا گیا ہے. یہ موافق سلطی ایئر بیس ہے جارڈن کے اندر. اور آگے دیکھتے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے. یہ وہی موافق سلطی ایئر بیس ہے جہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو انٹرسیپٹرز یعنی اپنی جہازوں کو اپنی بیس کو بچانے کے لیے جو انہوں نے ڈیفنس کا سسٹم جیسے کہ S-300 ہوتے ہیں، جیسے کہ ایرو ہوتے ہیں، پیٹریوٹ ہوتے ہیں، یہ جو انٹرسیپٹرز کے سسٹم لگائے ہوئے تھے وہ ناکام ہو گئے. وہ ان میزائلز کو جو کہ ایران کی طرف سے آ رہے ہیں روکنے میں، انٹرسیپٹ کرنے میں ناکام ہو گئے، جس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ یہ تمام بم جو ہے نا اپنے نشانے پہ جا کے لگے ہیں. اور یہ سب سے بڑا جو جارڈن کے اندر ایسٹ یو ایس ملٹری کا بیس تھا، وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے. یہ دیکھیں ایک اور خبر کہ ایران جسٹ یوزڈ اے ان مینڈ سرفیس وہیکل، یعنی ایک ڈرون استعمال کر کے اس نے کویت کے سامنے کھڑے ہوئے ایک آئل ٹینکر جو کہ یو ایس کا آئل ٹینکر تھا، اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو ڈیمیج کر دیا. وہ چلنے کے قابل اس کو نہیں چھوڑا گیا. اور دیکھتے ہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. این اٹیمپٹ ٹو اسٹارم دی یو ایس ایمبیسی ان بغداد آپ کو پتہ ہے کہ عراق کا کیپٹل ہے. ابھی تک عراق کی تباہی کرنے کے بعد اور اپنی فوجیں وہاں سے نکالنے کے باوجود بھی 4-5 جگہوں پہ ابھی بھی یو ایس نے اپنی ملٹری بیسز قائم رکھے. ابھی بھی ان کی یہ جو ایمبیسی ہے بغداد کے اندر، وہ ایک سمجھ لو کہ ایک گرین زون کی طرح ہے، اور وہاں پہ بڑی بڑی فورٹیفائڈ یہ دیواروں کے اندر وہ اپنے آپ کو محفوظ کر کے وہ رکھتے ہیں. اور عام جو شہری ہیں بغداد کے یا عراق کے، وہ جو ہیں وہ ان بلڈنگ سے قریب بھی نہیں آ سکتے اور ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. آج ایران کی طرف سے جو بامبنگ ہوئی ہے وہ ڈائریکٹ ان دیواروں کو بھلانگتے ہوئے ان کے اندر جو ہے یہ ہوا ہے. اور عراق کے جو شہری ہیں وہ بہت خوش ہیں اس پہ، وہ اس کا جشن منا رہے ہیں. اور وہ جب وہ یہ بامبنگ ہوئی ہے، جب یہ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں، اس کے بعد انہوں نے ان کی دیواریں، ان کے دروازے توڑے ہیں اور وہاں سے املاک کو چوری کیا ہے، اور اس خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہ اب ہمارے ملک میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے کہ یو ایس اپنے بیسز اور اپنے جو ہے نا وہ ایمبیسیز بنا کر بیٹھا رہے ہمیں تباہ کرنے کے بعد.
یہ دیکھیں ایران کے اندر ہی جو اربل کا بیس ہے، جو یو ایس کا ملٹری بیس ایک جس کی میں بات کروں کہ 3-4 ابھی تک ایران میں موجود ہیں، اس میں سے ایک یہ اربل کے اندر ہے، جس کے اوپر ڈرونز کے حملے کیے گئے ایران کی طرف سے، اور اس کو بیس کو کافی زیادہ نقصان پہنچا دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح کے جو حملے ہیں اس کے بعد ایرانی جو لوگ ہیں، عوام ہیں، وہ ان بیسز کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ان کے اندر سے سامان اٹھاتے ہیں، کیونکہ وہ سخت نالاں ہیں کہ ہمیں ہماری ملک کو، ہماری قوم کو تباہ کرنے کے بعد، اور اب تم لوگ ہمارے اندر بڑے مزے سے آ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، یہاں سے جا بھی نہیں رہے ہو۔ سو یہ چیز چل رہی تھی۔ سو ایک اور دیکھتے ہیں کہ قطر now has the dubious distinction of being bombed by both Israel and Iran since Trump returned to the White House, serving as Trump's lapdog and not working out too well for the Qataris. اب یہ ایک عجیب سی بات، ایک اور فینومینا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ قطر کے اندر کچھ بومنگ ایسی ہوئی ہیں جو کہ ان کی یہ ریفائنریز کے اوپر، ان کی گیس کی جو انسٹالیشنز ہیں ان کے اوپر یہ جب بومنگ ہوئی ہے تو انہوں نے بہت غصے کا اظہار کیا ایران کے اوپر، لیکن ایران کی طرف سے فوری طور پہ تردید آئی اس بات کی کہ ہم نہیں کر رہے، ہم نے تمہاری صرف ان ملٹری بیسز کے اوپر حملہ کیا ہے جہاں پہ یو ایس کے بیسز ہیں، یا ان کے جو آرمی کے آفیسرز جو کہ جس ہوٹل میں اپنی جان بچانے کے لیے چھپے بیٹھے تھے ان پہ ہم نے حملہ کیا، تمہاری آئل ریفائنریز کے اوپر، گیس ریفائنریز کے اوپر ہم نے حملے نہیں کیے ہیں۔ تو اس کے بعد ان لوگوں نے تحقیق بھی کی ہے اور بہت سارے جوئش ایجنٹس کو بھی پکڑا گیا ہے، موساد کے ایجنٹس کو پکڑا گیا ہے جو کہ اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث تھے، اور صاف مطلب عیاں ہو گیا اب قطر اور اس طرح سے تمام گلف اسٹیٹس کو کہ یہ کارروائیاں جو ہے نا یہ صرف جنگ کو بڑھاوا دینے کے لیے اسرائیل یعنی فساد یہ مچا رہا ہے کہ ہم فالس فلیگز جس کو کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ ماہر ہیں یہ لوگ فالس فلیگ کے، تو وہ اب جا کے ہر ملک کے اندر فالس فلیگ کر رہے ہیں تاکہ ہر ملک کہے کہ یار یہ تو یو ایس کا ملٹری بیس نہیں تھا، یہاں پر کیوں تم نے حملہ کیا؟ تو یہ جنگ کا جو ہے نا دائرہ کار بڑھ جائے اور بری طرح سے پھنس جائیں یہ تمام ممالک جنگ کے اندر۔ قطر کا ایک اور آپ یہ سین دیکھ لیں جہاں پر یہ اسی ریفائنری کے قریب یہ آگ لگی ہوئی ہے اور لوگ جو ہیں وہ حیران بھی ہیں اور وہ کچھ لوگ تو خوش بھی ہیں، بلکہ جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یو ایس کی جو ایسٹس ہیں ہمارے ملک کے اندر وہ ان کے اوپر ہی حملہ ہو رہا ہے۔ سو یہ سب کچھ چل رہا ہے یہاں پہ۔ اور ایک جگہ سے دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے کہ یو ایس لارجسٹ ملٹری بیس ان کویت ہیز بین ہٹ بائی اے میزائل۔ کویت کے اندر بھی بہت بڑا بیس تھا یو ایس ملٹری کا، اس کے اوپر ایران نے یعنی ایک بہت بڑا حملہ کر دیا ہے۔ ایک اور جگہ سے دیکھتے ہیں یو ایس علی السلیم ایئر بیس ان کا، یہ وہی ایئر بیس ہے جس کی میں نے ابھی آپ کو فوٹیج دکھائی ہے، اس کے اوپر یہ جو حملہ ہے اس کا ایک اور سین ہے، اور علی السلیم ایئر بیس ہے یہ جو کہ یو ایس استعمال کر رہا تھا اپنے ملٹری پرپزز کے لیے۔ کویت کے اندر ایک بہت بڑا یہ یو ایس کا ایسٹ تھا جس کو بامبنگ کر کے آلموسٹ تباہ کر دیا۔ ایک اور جگہ سے دیکھتے ہیں کیا خبر آ رہی ہے کہ ایران جو ہے وہ ڈینائی اس نے کر دیا ہے کہ آذربائیجان کے اندر جو نکچیوین ایئرپورٹ تھا اس کے اوپر جو ڈرون کے حملے ہوئے ہیں، جس کے بعد آذربائیجان نے بڑے غم و غصے کا اظہار کیا کہ تم نے ہمارے اس سیولین ایئرپورٹ کے اوپر کیوں حملہ کیا۔ آلدو کہ آذربائیجان سے خفگی تو ہے ایران کو، کیونکہ آذربائیجان جو ہے وہ اسرائیل کو اپنا آئل بھی سیل کرتا ہے اور اپنی سوئل بھی دیتا ہے ان کے موساد کے ایجنٹس کو یہاں پر آ کر کے بیٹھنے کے لیے اور جاسوسی کرنے کے لیے ایران کے لیے۔ تو یہ پہلے سے ان کے بیچ میں تھوڑا یہ تو چلتا تھا، لیکن اب یہ جو ایئرپورٹ کے اوپر ڈرون سے اٹیک ہوا ہے اس کے بارے میں ایران نے ڈینائی کیا، اس نے کہا ہم نے یہ ڈرون نہیں بھیجے ہیں، اور ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے کون ہوگا؟ اپوزٹ سائڈ ہی ہو سکتی ہے، یو ایس ہو سکتا ہے یا اسرائیل ہو سکتا ہے، بیکاز وہ آذربائیجان کو بھی اس جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی کے ساتھ ان کی یہ جو چہرے جو ہے نا وہ بے نقاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا ڈفرینٹ سینیریو جو کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اور یہ انٹیلیجنس کا اتنا انہینس ہونے کی وجہ سے کہ فوری طور پہ لوگوں کو باتیں سچائی جو ہے وہ پتہ چل رہی ہے، فوری طور پہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے، فوری طور پہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ UK says drone targeting British airbase in Cyprus did not originate from Iran. سائپرس کے اندر بھی ڈرون کے حملے ہوئے اور اس کے بارے میں UK نے خود کہہ دیا کہ یہ جو ڈرون ہمارے اوپر حملے ہوئے ہیں یہ ایران کی طرف سے نہیں آئے، کہیں اور سے آئیں، تو کہیں اور سے کہاں سے آ سکتے ہیں؟ ساتھ ہی تو آپ کا اسرائیل ہے جو کہ جنگ کے اندر ہر ایک ملک کو دھکیلنا چاہ رہا ہے، اس کو بالکل World War III بنانا چاہ رہا ہے اور وہ ہو نہیں پا رہا اس سے۔
مطلب ریفرین کر رہی ہیں ہر کنٹریز. گلف کی کنٹریز نے تو کہہ دیا کہ ہم کوئی ریٹیلیشن نہیں کریں گے, کوئی جوابی حملہ نہیں کریں گے. ہمیں غصہ بہت آ رہا ہے, ہم ایران سے ناراض بہت ہیں, لیکن ہم کوئی جوابی حملہ نہیں کریں گے کیونکہ ہم جنگ کو طوالت نہیں دینا چاہتے, اس جنگ کو ہم فلو اوور نہیں کروانا دینا چاہتے, یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. یہ بڑا دکھ ہے اسرائیل اور US کو کہ یہ سارے کیوں نہیں آپس میں لڑنا شروع ہوئے. ہم تو آئے تھے یہاں پہ آگ لگانے کے لیے, فساد برپا کرنے کے لیے, تو یہ ہم سے ہو کیوں نہیں پا رہا. یہ سلسلہ ہے. ایک اور چیز دیکھتے ہیں, سعودی عربیہ, UAE, کویت, قطر, یہ سب ڈسکس کر رہے ہیں کہ withdrawing from contracts with the US and cancelling future investment commitments in the US to alleviate some of the economic strains imposed upon them by the Iran war. کہ ایران وار کو اصل میں ختم کرنے کے لیے اور جو نقصانات اس وار کی وجہ سے ان سب ممالک کو ابھی سے ہو رہے ہیں ان کو کم کرنے کے لیے اب ہم جو آگے آنے والے دنوں میں جو US کے ساتھ ہمارے کانٹریکٹس ہوئے ہیں, فیوچر میں ہم نے ان کے اندر انویسٹمنٹ کرنی, وہ سب ہم ختم کریں, تعلق ہی ختم کریں, تاکہ کل کو موقع اس طرح کا دوبارہ نہ آئے کہ ایران کے ساتھ ہی کسی اور ملک کے ساتھ ان کی چپکلش ہو اور وہ پھر ہمیں اس وار کے اندر دھکیلیں یا اس کی کوشش. یہ سلسلہ چل رہا ہے. اس قسم کی یہ وار ہے, فالس فلیگس سے بھری ہوئی اور اسیسینیشن سے بھری ہوئی. تمام وہ کام جو کہ UN کی جو انٹرنیشنل نارمز ہیں نا اور لاز ہیں, جس کے اندر ایتھکس آف وارز کا ایک بہت بڑا یعنی حصہ ہے کہ وار اگر ہو جاتی ہے دو ملکوں میں تو وہ اس کے اندر ایتھکس کیا ہیں, اس میں طریقہ کیا ہوگا, کہ کیا چیزوں کی آپ کو اجازت ہے اور کیا چیزوں کو آپ کو اجازت نہیں ہے. وہ سارے ایتھکس کو توڑتے ہوئے اور تمام جو نارمز ہیں ان کو وائیولیٹ کرتے ہوئے اور ایسی تمام حرکتیں US اور اسرائیل کر رہا ہے جو بالکل انسانیت کے خلاف کرائمز اگینسٹ جو ہے نا ہیومینٹی ہوتی ہیں وہ سرزد کر رہے ہیں. گاڈ فاربڈ, اللہ کرے کہ کل کے بجائے آج یہ جنگ ختم ہو جائے. ہم اس سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ جنگ کو طوالت ملے, لیکن جس طرح سے یہ دکھائی دے رہا ہے اور جیسے فساد کی خواہش ہے اسرائیل کے دل میں, اور جس طرح وہ کتنے یعنی کہ سال سے اس موقع کے انتظار میں بیٹھا تھا کہ کس طرح سے میں یہ ایران کی تباہی سامنے لاؤں اور پورا گریٹر اسرائیل کے اوپر قبضہ کروں, تو وہ تو ایسا نہیں لگتا اتنی آسانی سے اس جنگ کو ختم ہونے دے گا. آلدو کہ اسرائیل کے اوپر بھی بہت بامبنگ ہوئی ہے اور بہت زیادہ تباہی ان کے شہریوں اور تمام انفراسٹرکچر کی ہو رہی ہے, لیکن ان کا جو دماغ میں کیڑا ہے اور وہ جو فنیٹسزم ہے اور جو ایکسٹریمزم ہے, زائنزم ہے, اس کی خاطر وہ ہر ایک کی قربانی دے دیں گے, اپنی پوری قوم کی قربانی دے دیں گے, اور پوری ہیومینٹی, پوری مڈل ایسٹ اگر خاک و خون میں اور آگ میں لپٹ جائے تو وہ ان کے لیے خوشی کا یہ مقام ہوگا, ان کو اس کا دکھ نہیں ہو رہا ہوگا. دکھ اگر ہوتا ہے تو ہمارے جیسے عام لوگوں کا, عام شہری جو ہوتے ہیں نا, جو نارمل لوگ ہوتے ہیں ہمارے جیسے, ہم لوگوں کو دکھ ہوتا ہے. یہ جو ایلیٹ کلاسز ہوتی ہیں اور جن کی ویسٹڈ انٹرسٹ اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں, ٹریلینس آف ڈالرز کی ان کی خواہشات ہوتی ہیں جو پوری نہیں ہو رہی ہوتی, وہ ان کو نہیں دکھ ہوتا.